وسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کئی عقائد آپ نے سماعت کیے، انہی عقائد میں ایک عقیدہ یہ ہے کہ اللہ حی ہے، یعنی خود زندہ ہے اور سب کی زندگی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جسے چاہے جب چاہے زندہ کرے اور جب چاہے موت دے، یعنی زندہ کرنا اور موت دینا یہ اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ تو زندگی دینا اور زندگی ختم کرنا، موت دینا، یہ اللہ کی قدرت میں ہے، اور اللہ رب العزت خود زندہ ہے۔ یعنی ہماری زندگی میں اور اللہ کی زندگی میں، اللہ کے زندہ ہونے میں بہت فرق ہے۔ ہمیں جو زندگی ملی ہے یہ اللہ کے دینے سے، ہمیں اللہ نے زندگی دی ہے، لیکن اللہ خود زندہ ہے۔ اس کو کسی نے یہ نہیں کہ معاذ اللہ کو یہ عقیدہ رکھے کہ فلاں نے اللہ کو زندہ کیا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کو کسی نے زندگی نہیں دی، سب کو یعنی ساری مخلوق کو، سارے انسانوں کو، جنات کو، فرشتوں کو، سب کو زندگی دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر ممکن پر قادر ہے، یعنی کوئی ممکن اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ کوئی بھی چیز، ہر چیز پر، ہر ممکن شے پر وہ قادر ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر ممکن چیز پر قادر ہے۔ اب یہاں ہر ممکن چیز سے مراد کیا ہے؟ یعنی جس چیز کا ہونا ممکن ہو اللہ تعالیٰ کے لیے، اسی چیز پر اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ باقی رہی وہ چیزیں جو محال ہیں، یعنی جو ناممکن ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ ناممکن چیزوں سے اور جو محال چیزیں ہیں ان سے اللہ پاک ہے کہ اس کی قدرت اسے شامل ہو۔ ان چیزوں کو جو ہے اللہ رب العزت ان چیزوں سے پاک ہے۔ محال اسے کہتے ہیں کہ جو موجود نہ ہو سکے، یعنی جو کبھی ہو ہی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ سے، جیسے جھوٹ بولنا۔ اللہ رب العزت کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، حالانکہ یہ بھی ایک چیز ہے، جھوٹ بولنا بھی ایک شے ہے، یا چوری کرنا یہ بھی ایک شے ہے، لیکن اللہ رب العزت جھوٹ بولنے پر قادر نہیں ہے، یہ ناممکن ہے اللہ کے لیے۔ جیسے معاذ اللہ دیوبندیوں کے پیشوا جو ہے ایک مولانا، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، بلکہ آگے انہوں نے بڑھ کے یہ لکھا کہ اللہ جھوٹ بول چکا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے لیے جھوٹ کو منسوب کرنا یہ تو اللہ کی شان میں گستاخی ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات تو وہ ہے جو ہر عیب سے پاک ہے۔ جھوٹ کیا ایک عیب ہے، ایک برائی ہے، اور اللہ کی چیز اللہ رب العزت کی ذات گرامی تمام برائیوں سے پاک ہے، تمام عیب سے پاک ہے۔ جس چیز کے اندر بھی کوئی کمی ہے، کوئی نقص ہے، جس چیز کے اندر کوئی عیب ہے، کوئی برائی ہے، اللہ رب العزت ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ یہ چوری کرنا، جھوٹ بولنا، یہ تو انسانوں کا کام ہے، اور انسانوں میں بھی وہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ ہمیں تو جھوٹ بولنے سے اللہ رب العزت نے جو ہے بچنے کا حکم دیا، لیکن کچھ لوگ جھوٹ بول دیتے ہیں، سچائی کا دامن چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ رب العزت کو ایسے بندے پسند نہیں ہیں، کیونکہ جھوٹ کیا ہے؟ یہ برائی ہے، یہ عیب ہے۔ تو جھوٹ بولنا یا کسی اور گناہ کی طرف اللہ رب العزت کی ذات کو ہم منسوب نہیں کر سکتے۔ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر کا جو ترجمہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہر ممکن چیز پر قادر ہے۔ ہر ممکن کہنا ضروری ہے۔ اب اگر اس کا ترجمہ یہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، تو ہر چیز کے اندر پھر وہ برائیاں بھی آ جاتی ہیں جو ناممکن ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو اللہ رب العزت صرف انہی چیزوں پر قادر ہے جو کیا ہے؟ ممکن ہے۔
جو ہے اللہ رب العزت کی صفات ہیں، زندہ کرنا، مارنا اور رحم کرنا، اللہ کا رحمان ہونا اور بندوں کے عیبوں کو چھپانے والا یعنی ستار ہونا، بندوں کو بخشنے والا یعنی غفار ہونا، یہ اللہ رب العزت کی صفات ہیں۔ تو جب بھی ہم اللہ کو یاد کریں تو اللہ رب العزت کی ان صفات کے ساتھ یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں، جس نام سے آپ اللہ کو پکارو گے اللہ رب العزت آپ کی تمام جو ہے پریشانیاں دور فرمائے گا۔ تو الگ الگ اسماء کے جو ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے، آج ہی میں نے کتاب میں پڑھا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ رب العزت کی ہر صفت مبارکہ کے بارے میں لکھا کہ رحمان اگر کوئی 100 بار پڑھے گا تو اس جو ہے برائی سے محفوظ رہے گا۔ جیسے ایک صفت کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے المصور، مصور یعنی صورتیں بنانے والا۔ یہ انسان کی صورت بنانا، جانوروں کی صورتیں بنانا، یہ اللہ رب العزت کے دست قدرت میں ہے۔ تو المصور کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ اس نام کا ایک وظیفہ ہے کہ اگر کسی کے یہاں اولاد نہ ہوتی ہو تو مرد اور عورت دونوں 7 دن تک روزہ رکھیں، مرد اور عورت دونوں 7 دن تک روزہ رکھیں، اور جب اس روزے کی افطار کے لیے بیٹھیں تو پانی کا گلاس بھر کے پاس میں رکھیں، اور افطار کے وقت 21 مرتبہ اول آخر درود شریف پڑھ کے 21 مرتبہ مصورو 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 پڑھنا ہے، یا مصورو 21 مرتبہ آپ پڑھ کے اسی پانی پہ دم کریں اور اسی پانی سے افطار کریں۔ 7 دن تک یہ آپ کو عمل کرنا ہے۔ جو بھی بندے ہیں ایسے جن کی اولاد نہیں ہوتی ہے تو مرد عورت دونوں 7 دن تک روزہ رکھیں اور مصورو دم کیا ہوا پانی پئیں، اسی سے افطار کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے اولاد عطا فرمائے گا۔ تو یہ اللہ کے نام کی برکت ہے، یہ مصور اللہ کا نام ہے، تو اس نام کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی صورتیں بناتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جو ہے تمام کائنات کو بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ کی کئی صفات ہیں، تو ان صفات کے ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے۔ وہ ہر کمال و خوبی کا جامع ہے، یعنی جتنی کمال والی چیزیں ہیں، جتنی خوبیاں ہیں، وہ سب کی سب اللہ رب العزت کے اندر ہیں۔ جتنے کمال ہیں اور جتنی خوبیاں ہیں سب کا جامع جو ہے اللہ رب العزت ہے، اور ہر اس چیز سے جس میں عیب اور نقصان ہے اللہ پاک ہے۔ اللہ ہر اس چیز سے پاک ہے جس کے اندر کیا عیب ہے یا نقصان ہے، یعنی عیب اور نقصان کا اللہ کی ذات میں ہونا محال ہے، امپوسیبل ہے، ناممکن ہے۔ عیب اور نقصان کا اللہ کی ذات میں ہونا ناممکن ہے، بلکہ جس بات میں نہ کمال ہو نہ نقصان ہو وہ بھی اس کے لیے محال ہے، جیسے جھوٹ، دغا، خیانت، ظلم، جہل، بے حیائی وغیرہ یہ عیوب ہیں، یہ سب محال ہے اللہ کے لیے۔ اور یہ کہنا کہ اللہ جھوٹ پر قدرت رکھتا ہے، بھئی مانا کہ وہ خود جو ہے جھوٹ بول سکتا ہے، یہ محال کو ممکن ٹھہرانا اور خدا کو عیبی بتانا، بلکہ خدا ہونے سے انکار کرنا ہے۔ جو خدا ہوگا وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، اور جو جھوٹ بولے گا وہ خدا نہیں ہوگا۔ تو جس نے یہ کہا کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے، گویا کہ اس نے اللہ کو خدا مانا ہی نہیں، کیونکہ جو جھوٹ بولے گا وہ خدا نہیں ہو سکتا، اور جو خدا ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اور یہ سمجھنا کہ ناممکن پر اور محالات پر قادر نہ ہوگا تو قدرت ناقص ہو جائے گی، یہ اس کا جو ہے باطل ذہن ہے، اور اس کی جو ہے محض حماقت ہے کہ وہ یہ کہے کہ اللہ اگر جھوٹ پر قادر نہیں ہوگا تو اس کی قدرت جو ہے ادھوری رہ جائے گی یا قدرت ناقص ہو جائے گی۔ یہ باطل خیال ہے۔ اس میں قدرت کا کیا نقصان تو اس چیز میں ہے کہ اللہ رب العزت کو تم اللہ رب العزت کی جانب جھوٹ کو منسوب کر رہے ہو۔ نقصان کس چیز میں ہے کہ اللہ کی جانب تم ایک عیب دار چیز کو منسوب کر رہے ہو، ایک جو ہے ظلم اور زیادتی کو منسوب کر رہے ہو۔ تو یہ تمام چیزیں ظلم کرنا، جیسے معاذ اللہ کئی لوگ جو ہے جب پریشانی کے عالم میں ہوتے ہیں تو شکایت کر دیتے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں،
تو اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرنا اور شکایت کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے، سخت حرام ہے۔ اور بعض دفعہ شکوہ اور شکایت کے ایسے الفاظ لوگ اپنی زبان سے نکال دیتے ہیں کہ ایمان ہی چلا جاتا ہے۔ جیسے کسی کے یہاں کسی بچے کا انتقال ہو گیا تو ماں باپ رو رو کے اس طرح کے الفاظ منہ سے نکالتے کہ اللہ نے ظلم کر دیا، معاذ اللہ۔ تو اس طرح کے الفاظ جو ہمارے ایمان کو ختم کر دیتے ہیں، ہمارے عقیدے کو ختم کر دیتے ہیں، ان تمام جملوں سے اور ایسے کلمات سے اور ایسے الفاظ سے ہمیں محفوظ رہنا چاہیے۔ اولاد دی ہے تب بھی اللہ کا شکر ہے، اور اولاد کا انتقال ہو گیا تب بھی اللہ کا شکر ہے۔ اولاد نہیں ہے تب بھی اللہ کا شکر ہے، مال ہے تب بھی اللہ کا شکر ہے، مال نہیں ہے تب بھی اللہ کا شکر ہے۔ تو یہ مال و دولت، یہ اولاد، یہ ثروت، یہ ساری نعمتیں دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ مالک ہے، وہ جب چاہے جسے نعمتیں دے اور جب چاہے جس سے نعمتیں چھین لے، یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں ہمیشہ اچھے عقائد رکھنے چاہیے، اور جو عقائد اہل سنت ہیں، جو قرآن اور سنت کے مطابق عقائد ہیں، انہی عقیدوں پر ہمیں مضبوط قائم رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقائد اہل سنت پر مضبوطی کے ساتھ استقامت عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہم رب